آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان اصلاح نفس کے حوالہ سے ہے۔ انسان کی روح جو بدن انسانی کو حرکت میں رکھتی ہے، اب اس کی اصلاح، جیسے ہمارے حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، ظاہری طور پر جو نظر آتے ہیں، اسی طرح سے کچھ خفیہ چیزیں جو ہیں ان کی اصلاح وہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اور یہ نفس جو بدن کی تدبیر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتا ہے، یہ حالات کے اعتبار سے اس کی حالت مختلف ہوتی رہتی ہے۔ کبھی بندے کے اندر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ پر اکساتا ہے، وہ بندے کو حالات ایسے مل جاتے ہیں، بذات خود اس کی رغبت یوں بڑھ جاتی ہے، تو اس نفس کو اب روح کی اس کیفیت کو جو اسے برائی کی طرف یہاں پر راغب کیا جاتا ہے، راغب ہوتی ہے کہ یہ برا کام کیا جائے، یہ کیا جائے، اسے نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کی طرف لپکتا چلا جاتا ہے، گناہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسے کوئی ملال بھی نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ لڑائی کی، کوئی دکھ بھی نہیں ہے، کسی کی حق خوری کر لی ہے تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کا ایسے ہی کیفیت بن جاتی ہے، ان کا دل چاہتا ہے میں لڑوں، اس کا دل چاہتا ہے میں چوری کروں، یعنی وہ اندر سے چاہ رہا ہوتا ہے۔ یہ نفس، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کی حالت خراب ہو چکی ہے، اور اسے قرآن مقدس کی اصطلاح میں نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ گناہ تو کر لیتا ہے لیکن اندر ہی اندر وہ نادم بھی ہو جاتا ہے، اوہو یہ میں نے کام اچھا تو نہیں کیا، اوہو یہ تو اس کی حق خوری ہو گئی ہے، مجھے اس کی حق خوری تو نہیں کرنی چاہیے تھی، یعنی اندر پھر اس کا ملامت بھی کرتا ہے۔ اور یہ اندر کی یہ کیفیت بڑی اعلیٰ کیفیت ہے، اس کیفیت کو رب ذوالجلال بھی سراہتا ہے اور فرماتا ہے لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ وہ فرماتا ہے کہ میں ملامت کرنے والے نفس کی ضرور قسم اٹھاتا ہوں، یعنی یہ حالت، اندر کی یہ حالت کہ گناہ کرنے پر اب وہ مطمئن نہیں رہتا، گناہ کرنے پر ندامت کو محسوس کرتا ہے، اندر ہی اندر وہ اسے محسوس کرتا ہے کہ میں نے کر کیا لیا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ شرمندگی بڑی پسند ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کی اندر کی یہ کیفیت ہو کہ جب وہ گناہ کرے یا گناہ کی طرف مائل ہو تو اس وقت یہ اندر اس کا ملامت کرے، اور اسے فرمایا لا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں اس نفس کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جو ملامت کرنے والا ہے اور دوسرے کو یہ احساس دلانے والا ہے۔ یہ دوسری کیفیت ہے۔ کبھی اندر بندے کا یوں روحانی سفر کرتا ہے کہ بندہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرح مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے، رکاوٹوں کو عبور کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کی روحانی پرواز وہ ان علائشوں میں الجھتی نہیں ہے۔ وہ جیسے دیکھتا ہے مگر اپنا چہرہ پھر اللہ کی طرف کر لیتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، بس میرے اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے۔ چہرے کا ہونے کا مطلب ہوتا ہے میری ساری قوتیں وہ تیرے پاس ہیں، وہ تیری طرف راغب ہیں، کہ اس چہرے کے اندر ذائقے والی قوت ہے، سونگھنے والی قوت ہے، دیکھنے والی قوت ہے، سننے والی قوت ہے، محسوس کرنے والی قوت ہے، جسے ہم قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت لامسہ کہتے ہیں۔ یہ ساری قوتیں انسان کے وہ چہرے میں پائی جاتی ہیں۔
تو پھر بندہ یوں کہتا ہے کہ یا اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے بغیر کسی نمونے کو آسمان کو زمین کو بنایا، بس میں اپنا چہرہ اس کی طرف کرتا ہوں۔ چہرہ کرنے کا کیا مطلب؟ ساری قوتیں اب میں اس کے نام پہ کرتا ہوں۔ اب میری مرضی نہیں، میری رضا نہیں، میری چاہت نہیں، اب جو چاہت ہے، رضا ہے، مرضی ہے، بس وہ میرے رب کی چلے گی۔ اس نفس کو، اندر کی اس کیفیت کو، یہاں پر یہ نفس کی یہ کیفیت ہے، جیسے نفس کی پہلی کیفیت اسے نفس امارہ، دوسری کیفیت اس وقت اس نفس کو کہا جاتا ہے نفس لوامہ۔ جب بندے کی اندر کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ساری قوتیں اس کے نام پہ کرتا ہے، اور اپنی مرضی پوری کرنے کے بجائے رب کی مرضی کا یہ بندہ بن جاتا ہے۔ اب اسے ذرا غور کریں کہ اللہ کس پیار سے بلا رہا ہے، بلاتا کس پیار سے ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ اللہ کا بول جو ہے وہ فرماتا ہے اے مطمئن نفس، اب اس اندر کی کیفیت کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ دیکھیں کتنے عظیم بات ہے کہ جس کی دعوت رب ذوالجلال کر رہا ہوں، میری طرف لوٹا، میں تیری انتظار کر رہا ہوں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ جب تو اس سے راضی ہے تو وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، آجا میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، جو میں نے جنت تیار کر رکھی ہے، میں تجھے اس کا مالک بناتا ہوں، تو اس میں داخل ہو جا۔ یہ ہے وہ سرٹیفکیٹ جو بندہ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ جس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے پھر وہ معمولی بندہ نہیں رہتا۔ پھر اس بندے کے لیے رب ذوالجلال پکار پکار کر فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کہ وہ بندہ اب کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے دل کی تختی کو صاف کر لی۔ اب یہ ہے کامیابی۔ باقی ڈگریاں جو ہم لیتے ہیں کہ جی یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری ہے، وہاں یہ بھی ذرا سوچ لیا جائے کیا تزکیہ نفس کی ڈگری بھی ہم نے حاصل کر لی ہے؟ کیا ہم اللہ جل جلالہ کی طرف بھرپور متوجہ ہو چکے ہیں؟ کیا ہماری ادائیں اس کی چاہت کے مطابق ڈھل چکی ہیں؟ یہ ڈگری جو ہے یہ بڑی پاورفل ڈگری ہے۔ یہ اتنی پاورفل ڈگری ہے کہ رب ذوالجلال اس ڈگری کے حاملین کے لیے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر نہ دنیا میں خوف ہے نہ آخرت میں خوف ہے۔ اللہ رب العزت اس سے اتنا پیار کرتا ہے، اور اس بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ فرماتا ہے حتیٰ جہاں تک جب میرا بندہ یہاں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے حتیٰ احبہ، اب تو مجھے تجھ سے پیار ہو گیا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا۔ کتنے پیار سے فرماتا ہے، کتنے پیار سے فرماتا ہے۔ اور یہ سننے سے پہلے ترجمہ ذہن میں رکھیں، دکاندار بعض ہوتے ہیں وہ اپنا بڑا اعتماد والا جو بندہ جس کو چابی کنجی بردار جسے کہا جاتا ہے، بھائی یہاں دکان بند کر کے آ جانا، بھائی دکان کھول دینا، اگر اس کے بارے میں کوئی بندہ بات کرتا ہے تو مالک کہتا ہے بھائی میں اس کی بات نہیں سن سکتا، وہ تو میرا بڑا پیارا کارکن ہے، بڑا پیارا کارکن ہے۔ بہرحال جو اگر وہ تیرے ساتھ معاہدہ کر لے تو بھی پکا ہے، کیونکہ وہ کبھی نقصان کے سودے میں نہیں جاتا۔ بالکل اسی طرح سے جب بندہ اپنے نفس کو مطمئن کرتا ہے،
نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے، وہ فرماتا ہے یہاں تک کہ مجھے اب تجھ سے پیار ہوگی، اور جب میں پیار کرتا ہوں پھر میرا جلال، میرا کمال، میرا جمال وہ کانوں میں چلا جاتا ہے جس کے ساتھ پھر بندہ سنا کرتا ہے، آنکھوں میں چلا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھا کرتا ہے، ہاتھوں میں چلا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ پکڑا کرتا ہے، یہ جمال اور کمال یہ بندے کے قدموں میں چلا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلا کرتا ہے۔ اب اذا سألنی لأعطینہ وإذا استعاذنی لأعیذنہ، پھر یہ بندہ مجھ سے جو کچھ مانگتا چلا جاتا ہے میں اس کو وہی کچھ عطا کرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ ہے وہ ڈگری، وہ ہائی ڈگری جو ہے جسے بندہ مومن کو حاصل کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دیکھیے سورہ الحشر میں ارشاد فرمایا وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، جو شخص اپنے نفس کی سرکشی سے، وہ جو نفس امارہ بن جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا ہٹ دھرم قسم کا ہے، بعض اوقات بندہ اندر سے بھی ایسا ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے قوانین کو خاطر میں نہیں لاتا اب ہٹ دھرم بن گیا ہے۔ فرمایا وَمَن یوق، اب جو اس سے واپس آ جاتا ہے اس کا مقام ہے وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، جو ہٹ دھرم نہیں رہتا، ہٹ دھرمی سے واپس آ گیا، اپنی بات نہیں رب کی بات مانتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا رب کی مرضی سے چلتا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنی سرکشی سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، جس شخص نے اپنے آپ کو نفس کی سرکشی سے بچا لیا فاولئک ھم المفلحون، یاد رکھو کہ یہ لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ اس لیے زندگی کا سودا جب تک بھی ہے، کوشش اپنی تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نفس امارہ سے آگے بڑھ جائیں، یہاں تک کہ پھر ہمارا نفس ہمیں ملامت کرے کہ نہیں یہ کام اچھا ہے، یہ برا، نہ برے کام کی طرف نہیں جانا، کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو تک رہا ہے، نہ یہ کام نہیں کرنا۔ اگر خدا نخواستہ کر لیا ہے تو پھر ہاتھ جوڑ جوڑ کر بندہ اپنے رب سے معافی چاہتا ہے، مولا گناہ گار ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں۔ اللہ اندر کی اس کیفیت کو بھی اچھا سمجھتا ہے کیونکہ یہاں پر اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ پھر تو کیا بات ہے کہ بندے کا نفس مطمئن ہو جائے، جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، کہ وہ برائی کی طرف جاتا ہی نہیں، اچھائی اس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا جانا آنا، بس نیکی اس کا یہ سارا کام ہوتا ہے۔